جی ریاض بھائی اسٹارٹ کیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس وقت کینیڈا کے شہر ونڈزر انٹیریو میں موجود ہوں. آج ہم جائزہ لیں گے کہ ہم سے اردو زبان کا رشتہ کب سے ہے اور اس رشتے کے پیش و خم کیا ہے. کیا یہ رشتہ ہمیشہ رہے گا یا پھر نئی نسل کا مغربی کلچر ہم سے اردو کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. ان تمام سوالات کو آج زیر بحث لایا جائے گا. زمانے کے ساتھ اردو زبان میں کیا تبدیلی آئی ہے، اس بات کو ہم غور کریں گے. میرے ساتھ کراچی سے اردو انڈس یونیورسٹی سے موجود ہیں ڈاکٹر نوید صاحب. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی لائن پہ آئیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت قیمتی وقت میں سے اپنا وقت نکالا. تو تھوڑا سا بتائیے اردو زبان کے بارے میں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے اور اس کا ہمارے آباء و اجداد سے کیا تعلق تھا. دیکھیں اردو زبان جو ہے وہ انشاءاللہ زندہ رہے گی جب تک اس سے محبت کرنے والے ہیں، اور جب بالکل تک اس سے محبت کرنے والے اور اس کو فروغ دینے والے اس کی نشو و نما کی ذمہ داری لیتے رہیں گے. اپنی زبان کو زندہ رکھنے کے لیے دنیا کے کونے کونے میں بالکل صحیح. اس کے نام لیوا ہوں گے. اردو زبان انشاءاللہ زندہ رہے گی زبردست. جب تک ہے آسمان پر. یس جی سوری ادر سائڈ. اوکے I'll do it. ہلو. جی 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 اسٹارٹ. جب تک ہے آسمان پر مہر و ماہ، جب تک ہے کسی کے دل میں دل سے راہ، جب تک ہے کسی کے دل کو دل سے راہ، جب تک ہم ہیں جب تک ہے اردو گاہ، اردو زندہ رہے گی انشاءاللہ. اردو زندہ رہے گی انشاءاللہ. دیکھیں نوید بھائی، اردو جو ہے وہ ہندوستان کی جو فلمیں ہیں اس کی زبان بھی اردو ہے، اور ان کی فلموں کی کامیابی کا راز ہی جو ہے وہ کیونکہ اردو انٹرنیشنل زبان ہے، پاکستان میں بھی زیادہ بولی جاتی ہے، اور اسی طرح ہندوستان کے یعنی انڈیا کے کئی علاقوں میں جو ہے وہ اردو لوگ بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اور اردو ایک آسان زبان ہے اور بہت دل مو لینے والی زبان ہے، اس لیے اس کا جو ہے وہ فروغ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اور وقت کے ساتھ ساتھ اردو زبان بدلی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو میں شروع سے ہی الفاظ کو جذب کرنے کی صلاحیت ہے. اردو جو ہے وہ برصغیر کی زبان ہے، اور اب یہ برصغیر سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گئی ہے. البتہ اردو کی چمک دمک برصغیر میں یوں ہی رہے گی. برصغیر کی زبان ہمیشہ سے اردو رہی ہے، لیکن اب حالات بدل رہے ہیں کیونکہ اب مادری زبان کی جگہ اردو نے لے لی ہے، اور مادری زبان صرف گھروں تک محدود ہو گئی ہیں. جیسے اگر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے علاقے میں بھی سندھی ہے تو وہ سندھ کے خاص علاقے تک ہو گئی ہے. پنجابی بھی لوگ گھروں تک ہی بولتے ہیں، اگر وہ پبلک میں آتے ہیں یا اسکول کالجز میں جاتے ہیں تو وہ پنجابی کے بجائے اردو بولتے ہیں. اسی طرح صوبہ سرحد میں آپ دیکھ لیں، کشمیر میں دیکھ لیں، اور بلوچستان میں دیکھ لیں کہ جو اردو جو ہے وہ گھروں تک ہی لوگ بولتے ہیں. جو اپنی زبان ہے وہ گھروں تک ہی بولتے ہیں، لیکن اردو کو جو ہے وہ اپنے درس گاہوں میں، اپنے اسکولوں میں، مدرسوں میں، اپنے کالجز میں، اپنے دفاتر میں اردو کو یوز کرتے ہیں. اچھا، تو اب آپ نے اس کے علاوہ کوئی بات کرنی؟ سب سے اہم چیز جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ انگریزوں میں اردو سیکھنے کا ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہاں پہ کینیڈا میں تو نہیں لیکن امریکہ میں کئی لوگ ایسے ہیں، کچھ تو میرے رابطے میں بھی ہیں کہ جو باقاعدہ اردو جنہوں نے پڑھی ہے اور اردو پڑھ کے سیکھی ہے، اور سیکھنے کے بعد اتنا ان کا اردو سے لگاؤ ہوا ہے کہ وہ باقاعدہ اردو شاعری بھی کرنے لگے ہیں. اگر آپ زبردست. یوٹیوب پہ بھی گوگل کریں تو ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف اردو چند سالوں پہلے سیکھی اور اس پہ عبور کیا، اور اس کے بعد اب وہ اردو میں شاعری بھی کر رہے ہیں. تو میں آپ کو انشاءاللہ آگے ان کے کلپس دوں گا جو انہوں نے اردو میں
جو امریکیوں نے یا جو خاص طور پہ گوروں نے جو ہے وہ اردو کو سیکھ کے اور پھر آگے اردو کی ترویج کی ہے. اب دیکھیے میں تو بہت جی حیران ابھی ہو رہا ہوں، بس. میں بہت حیران ہو رہا ہوں یہ بات سن کے کہ ساری دنیا انگلش کے پیچھے بھاگ رہی ہے کہ انگریزی آنی چاہیے، اور جو انگریز ہیں وہ اردو لینگویج سیکھ رہے ہیں، شاعری کر رہے ہیں. بہت امیزنگ بات ہے یہ. ہاں میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام ہوگا تو میں ویسے میں کوشش کروں گا کہ ان کو بھی ہم لے کر آئیں. ایک دوست تو میرے رابطے میں بھی ہیں لیکن وہ کیونکہ ابھی اتنی فراوانی سے اردو نہیں بول سکتے، ان کو 70-80% کے قریب اردو آئی ہے، اور وہ خود چاہتے ہیں کہ جی میں جو ہے نا اردو سیکھنے کے بعد اب اردو لٹریچر بھی پڑھوں، یعنی شاعری اردو ادب جو ہے وہ اس کو پڑھوں. خاص طور پہ وہ غالب کے جو شعر ہیں وہ تشریح اس کی ڈھونڈتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں. تو اور اس لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ اردو زبان کبھی مر نہیں سکتی، اس کا دامن بہت وسیع ہے، اس زبردست. نے سب کو اپنایا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو بر صغیر میں یہ واحد زبان ہے کہ جس کی بنیاد تو سنسکرت تھی، لیکن اس کے علاوہ فارسی، ترکی، عربی، کھڑی بولی، اردو اور انگریزی یہ سب ملا کے جو ہے نا یہ زبان بنی ہے. اگر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں گے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو یہ زبانیں ملیں گی. پھر سندھی کا عکس ملے گا، سندھی کا نقش ملے گا، دکنی زبان کا نقش ملے گا، اور سنسکرت تو اس میں کافی زیادہ ہے اردو میں. اور اس کے علاوہ عربی، فارسی، ترکی، پرتگالی، اطالوی زبانیں جو ہیں، اور اسی لیے اردو کو لشکری زبان بھی کہتے ہیں. کہ جو ہے کہ یہ بیسیکلی تو ایجاد ہوئی تھی ایک خاص لشکر کے لیے، لیکن وہ آہستہ آہستہ وسعت اختیار کرتی گئی، اور اس کو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ دیکھیں میر کی اردو آئی ہے، غالب کی اردو آئی ہے، اور پھر ابن انشا کا زمانہ آیا. پھر فیض احمد فیض سے لے کے تو حبیب جالب ہے، فیض احمد صاحب ابھی فیض احمد فیض گزرے ہیں، امجد اسلام امجد ہے، اور اس طرح اور بھی جو احمد فراز اور کافی جو گزرے جنہوں نے اردو کو زندہ کیا. تو چلیں باقی انشاءاللہ دیکھیں. آنے والے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ان کو بھی ہم انوائٹ کریں گے. جی ہاں. چلیں. میں اب آخر میں ختم میں اس طرح کرتے ہیں کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. واہ واہ تو واہ واہ. انشاءاللہ اس کو یہ زندہ رہے گی زبان، اور انشاءاللہ میری بھی یہ خواہش ہے کہ جو ہمارے یہاں خاص طور پہ جو یورپ میں اور کینیڈا میں اور امریکہ میں جو ہمارے بچے ہیں وہ اردو کو نہ صرف سمجھ سکیں اور بول سکیں بلکہ وہ اس کو لکھ بھی سکیں. اور واہ. انشاءاللہ وہ وقت آ رہا ہے. کئی کئی جگہ پہ لوگ انشاءاللہ کینیڈا میں بھی اسکول ہیں، کئی جگہ پہ پڑھائی جاتی ہے، لیکن اتنی ابھی زیادہ نہیں ہے، اس کو ہم نہیں کہہ سکتے. تو انشاءاللہ آگے پھر ہم اس موضوع پہ انشاءاللہ بات کریں گے. چلیں بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ اور عادل بھائی، بہت شکریہ. السلام بس علیکم. اللہ السلام علیکم. حافظ، اللہ السلام حافظ. علیکم.